صاحب، میں صدر پاکستان کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، رحمان صاحب اس کا نوٹس لے، بلاول بھٹو زرداری میں آپ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، سردار مینگل صاحب آپ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، ڈاکٹر مالک صاحب آپ کو قرآن کا واسطہ دیتا ہوں، گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اراکین، میں آئی ایس آئی کے چیف کو کہتا ہوں قرآن کا واسطہ ہے، میں ایم آئی کے چیف کو کہتا ہوں یہ قرآن میں قرآن کا واسطہ دے رہا ہوں، کہیں گے کہ وہ باہر نکلیں اور اس ظلم اور ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں، تو میں یہ کہتا ہوں، آخر میں پھر کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس قرآن کے واسطے ہمارا قتل عام بند کیا جائے، ہم ویسے ہی غریب لوگ ہیں، ہم لوگ نادار لوگ ہیں، ہمارے پاس ساری زندگی کا سرمایہ ایک مکان بمشکل ہو، تو ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے لوگ نان شبینہ کے محتاج ہیں، خدایا جو ہمارا قتل عام کر رہا ہے اس کو نیست و نابود فرما، پروردگارا تجھے قرآن کا واسطہ، جو ہمارے پر ظلم کر رہا ہے ان کو تباہ و برباد کر۔ تو آپ نے ہزارہ رہنما کی ابھی ویڈیو ملاحظہ کی، انہوں نے جو تقریر کی اور جن الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا اور جس طرح سے انہوں نے اپنا نوحہ بیان کیا اور بتایا کہ کس طرح سے ہزارہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وہاں پر مسلسل ان کی نسل کشی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور ان کے کیا مطالبات ہیں۔ 3 روز سے ہزارہ برادری احتجاج پر بیٹھی ہوئی ہے اور مسلسل سراپا احتجاج ہے، لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے بالکل اس طرف توجہ نہیں دی اور پہلے دن تو رابطہ ہی نہیں کیا گیا ما سوائے مذمت کے، دوسرے دن رابطہ کیا گیا لیکن اس وقت پھر ہزارہ برادری کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اب رابطے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اب ہم مذاکرات وفاقی حکومت کے ساتھ کریں گے۔ تو اسی وجہ سے کل شیخ رشید احمد جو کہ وفاقی وزیر داخلہ ہیں وہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کے ہزارہ برادری کے مطالبات سنے اور اس کے بعد انہیں یقین دہانی کرائی، لیکن ہزارہ برادری نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب تک وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے واضح طور پر یقین دہانی نہیں کرائی جاتی اور وہ خود آ کر یہاں پہ ہمارے مطالبات نہیں سنتے، ہمارا دھرنا جاری رہے گا۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے یہ کہ 11 افراد کو شہید کر دیا گیا، انہیں ذبح کیا گیا جو کہ اپنی مصروفیات میں مصروف تھے، کانکنی کا ایک مشکل ترین جو کام ہے وہ کرتے تھے اور رات کی تاریکی میں انہیں ذبح کیا گیا اور ان میں ایک خاندان ایسا بھی ہے جن کا کوئی ایک فرد نہیں بچا جنازہ اٹھانے والا، اور خاتون کی فریاد سنیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر کسی نے کربلا کا منظر دیکھنا ہے تو وہ آ کر ہمارے گھر میں دیکھے کہ ایک مرد بھی ہمارے پاس نہیں بچا اور اب اپنے پیاروں کے لاشیں ہم خود اٹھائیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت ہزارہ برادری کی، خصوصاً بلوچستان کی۔ بلوچستان میں جہاں پر ہزارہ برادری رہتی ہے، بلوچستان بہت سے حوالوں سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک طرف برادر اسلامی ملک ایران ہے، دوسری طرف برادر ملک افغانستان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چین کے ذریعے جو سی پیک کا ایک بڑا منصوبہ ہے اس کا مرکز بھی بلوچستان اور گوادر ہے۔ اس ساری صورتحال میں کیا بلوچستان اس طرح کی بدامنی کا متحمل ہو سکتا ہے، پاکستان اس طرح کی بدامنی کا متحمل ہو سکتا ہے؟ سنجیدہ حلقوں کو اس طرف ضرور غور کرنا چاہیے کیونکہ آہستہ آہستہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ تو یہ ہوا جو مچھ میں ہوا، لیکن دوسرا ایک واقعہ ہے وہ لورالائی میں ہوا جہاں پر تبلیغی جماعت کے لوگوں کو پکڑا گیا اور ان کی داڑھیوں کو کاٹا گیا۔ یہ بھی ایک انتہائی تشویشناک امر ہے کہ ایک طرف ہزارہ برادری جو کہ اہل رشی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا اور دوسری طرف انہی دنوں میں لورالائی میں ایک واقعہ پیش آیا۔ تو انتہائی خدشات ہیں کہ کہیں تفریق کا جو یہ مرحلہ ہے یہ آگے نہ بڑھے اور کہیں خدا نہ خواستہ اس ملک میں دوبارہ فرقہ واریت کی جو آگ پہلے لگی ہوئی تھی کہیں وہ دوبارہ نہ لگ جائے۔ تو اس لحاظ سے جو سنجیدہ حلقے ہیں انہیں ضرور غور کرنا چاہیے، خصوصاً وزیر اعظم عمران خان کو اس معاملے پر نوٹس لینا چاہیے۔ اب تو جو مذہبی جماعتیں ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی بیانات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے
مسلم نون کی طرف سے مسلسل مچ کا جو معاملہ ہے اسے اٹھایا جا رہا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات بھی کی جائیں اور اس میں ملوث افراد جو ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ کل سینٹ آف پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ معاملہ اٹھایا گیا اور اس پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سٹیٹمنٹ بھی آئی اور تمام سینیٹرز نے یہاں پر اظہار خیال بھی کیا۔ لیکن جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہزارہ برادری کی طرف سے متوجہ کیا گیا ہے تمام عسکری اور سیاسی قیادت کو، بشمول مولانا فضل الرحمان کے سب سے پہلا نام جو ہزارہ برادری کی طرف سے لیا گیا ہے وہ مولانا فضل الرحمان کا لیا گیا اور کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں۔ جو دوسرا نام لیا گیا ہے وہ قوم پرست جماعتوں کا لیا گیا ہے جس میں محمود خان اچکزئی، اختر جان مینگل ہیں۔ انہوں نے کہا گیا ہے کہ آپ بھی اس طرف متوجہ ہوں۔ جو تیسری بات کی گئی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نون کے حوالے سے کی گئی ہے کہ یہ بڑی دونوں جماعتیں ہیں، حکمران جماعتیں ہیں، سابق دور میں ان کی حکومت رہی ہے، ان کو متوجہ کیا گیا ہے۔ اور جو چوتھا مطالبہ کیا گیا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت سے کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ مکمل طور پر سیکیورٹی فراہم کرنے میں، شہریوں کا تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اس لیے اسے مستعفی ہونا چاہیے۔ شیخ رشید احمد کے سامنے جو مطالبات رکھے گئے اس میں سب سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے اور واضح تحقیقات کی جائیں کہ آیا یہ واقعات کیوں ہر کچھ عرصے بعد ہو جاتے ہیں۔ وزیر داخلہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بلوچستان حکومت کے مستعفی ہونے کے علاوہ دیگر جتنے مطالبات ہیں وہ وزیر اعظم کے سامنے رکھے جائیں گے اور ہم ان مطالبات کو کنسیڈر بھی کریں گے اور ان کے تحفظات دور بھی کیے جائیں گے۔ لیکن یہ تحفظات کب دور ہوں گے؟ کیونکہ 3 روز ہو چکے ہیں، انتہائی سردی کا موسم ہے جہاں پر یہ مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں لاشوں کو لے کر، لیکن کوئی سننے والا ایسے لگ رہا ہے جیسے نہیں ہے۔ ایک اور جو 5واں بڑا جو متوجہ کیا ہے ہزارہ برادری کی طرف سے وہ آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو متوجہ کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ تو صورتحال یہاں پہ پہنچ چکی ہے کہ اب مسلسل وہ فریاد کر رہے ہیں، اگر یہ فریاد نہیں سنی جاتی تو صورتحال جو ہے وہ مزید خراب ہوگی۔ اس لیے اب مطالبہ بہت سے سنجیدہ حلقوں کی طرف سے اب کیا جا رہا ہے، درپردہ رابطے بھی ہو رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اور ہمارے ملک کو داخلی امن و استحکام دے، لیکن اس طرح کے واقعات کی روک تھام کو یقینی بنانا ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس ویلاگ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ آج کے دن ہم ہزارہ برادری سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک۔